بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم. کل کے سبق میں آخر کے اندر اللہ پاک نے مومنین سے خطاب کیا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے مردوں کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے آخر ہیں. یہ اللہ پاک نے ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ لوگ جو تھے وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبنہ ہونے کی وجہ سے زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ اللہ پاک نے یہ آیت اتار کے اس چیز کی تردید کی۔ مومنین کو اللہ پاک نے سمجھایا کہ اب محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو لوگوں نے زید بن محمد کہنے کی بجائے دوبارہ پھر وہی حقیقی باپ کی نسبت سے پکارنا شروع کر دیا، یعنی زید بن حارثہ سارے کہنے لگ گئے اصل نسبت کی بنیاد پہ۔ اور پیچھے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اللہ پاک نے اونچے سے اونچا مرتبہ رکھنے والے کسی صحابی کا نام قرآن پاک کے اندر ذکر نہیں کیا سوائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت زید کا نام لیا ہے۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسبت حاصل ہو چکی تھی، زید بن محمد، اور فی الوقت حضرت زید کے لیے فی الحال جب یہ کہتے تھے ایک بہت بڑی نسبت تھی، ایک اعزاز تھا ان کے لیے، وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ پاک کی حکمت، اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے اس چیز کو رد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا زید بن محمد نہیں کہنا بلکہ زید بن حارثہ کہنا ہے۔ اعزاز سے محروم ہو گئے، نسبت حضرت زید کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کٹ گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے کہ اتنی بڑی نسبت تھی، اب میں محروم ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضرت زید کے اوپر مہربانی کی، کرم کیا، اپنی کتاب کے اندر قیامت تک کے لیے حضرت زید کا نام لکھ دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات ہوں گے وہ جب حضرت زید کا نام پڑھیں گے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ زید، لفظ زید کے اندر 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، زا یا دال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے تحت قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ زید کے اندر 3 حرف ہیں، 3 حرف پڑھنے پر 30 نیکیاں پڑھنے والے کو بھی ملیں گی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ 30 نیکیوں کا ثواب قیامت تک ان کے لیے لکھا جاتا رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا لکھ دیا؟ حضرت زید کا نام اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ خاتم النبیین کے اندر کل میں نے کچھ تفصیل کی تھی، اس کے اوپر ایک سوال قادیانی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم ختم نبوت کے اقراری ہو۔ انہوں نے سوال ہم پہ یہ گرایا کہ تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرب قیامت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق، اور ہے ہمارا عقیدہ کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے تو تم خود منکر ہو گئے، تم خود کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، تو تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، تو تم تو خود ختم نبوت کے منکر ہو گئے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ جو یہ ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو اللہ پاک نبی نہیں بنائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ پاک کسی شخص کو نبی نہیں بنائے گا، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے بعد 30 ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں سب سے آخر میں آیا ہوں۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی شخص کو نبی نہیں بنائے گا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو مل چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ کو نبوت مل چکی ہے، وہ تو اپنی نبوت کے تحت ہی تشریف لے کے آئیں گے، اور ان کو کوئی دوسرا جسم عطا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ پاک نے جس جسم کے ساتھ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اسی جسم کے ساتھ اللہ پاک آسمان سے ان کا نزول فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی دوسرا جنم بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ لہٰذا یہ ختم نبوت کے منافی بات ہے ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو اللہ پاک نبی نہیں بنائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سا نبی ان کو بنایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ نبی تو وہ بن چکے ہیں۔ ہاں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور خلیفہ بن کے آئیں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ کیا بن کے آئیں گے؟ خلیفہ۔ نبوت ان کی اپنی ہوگی، سمجھ آئی ہے؟ نبوت ان کی اپنی ہوگی، جو اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بن کے آئیں گے؟ بطور خلیفہ۔ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے کوئی حکم نہیں دیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ ان کے تابع ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قبلہ تو تھا بیت المقدس، لیکن وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بن کے آئیں گے؟ بطور نائب اور خلیفہ بن کے آئیں گے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنی زندگی میں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو کان حیا موسیٰ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کی تلاوت کر رہے تھے نا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کان حیا موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو میری مطابعت کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا ان کے لیے، میری تابع داری کرتے، میری تابع داری کرتے۔ ہدایت اب رکھی ہے تو صرف میری شریعت کے اندر رکھی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا رہیں گے؟ وہ تابع رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی حکم کرنے کا عمل، وہ حکم کریں گے اس کے اوپر عمل کرنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع کون تھے؟ ہارون علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے تابع تھے، حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے تابع تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے تابع ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ معلوم ہوا حضرت عیسیٰ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی ہے، ان کا دنیا کے اندر آنا یہ ختم نبوت کے بالکل خلاف نہیں ہے، ختم نبوت کے بالکل منافی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک کسی شخص کو نبی نہیں بنائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، اب آگے سبق دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ مومنین کو 5واں خطاب ہے جی یہاں سے، ٹھیک ہے؟ 5واں خطاب ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یاد کرو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پاکیہ بیان کرو اس کی صبح، وَأَصِيلًا، اور شام۔ ٹھیک ہے؟ صبح و شام اس کی کیا کرو؟ پاکیہ بیان کرو۔ تیسرا خطاب مومنین کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی رسم کو توڑا، اپنے متبنہ لے پالک کی متعلقہ کے ساتھ میرے پیغمبر نے نکاح کر لیا۔ اگر اس معاملے کے اندر تمہارے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی آئے، کسی قسم کا کوئی برا خیال آئے، کسی قسم کی بدگمانی پیدا ہو، تو تم نے صبح و شام کس کا ذکر کرنا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، تاکہ تمہارے دلوں کو صاف کیا جائے اور تمہارا یہ قصور معاف ہو جائے، یہ جو بدگمانی آ چکی ہے، جو برا خیال آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ٹھیک ہے؟ مجھے کیا کیا کرو؟ بہت زیادہ۔ دیکھو ذکرن کثیرا،
آیت کے اندر کیا لفظ ہے؟ ذکرن کثیرا، مجھے بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور خاص کر اللہ نے فرمایا صبح و شام تو میرا ضرور ذکر کیا کرو نا۔ حدیث شریف کے اندر بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کو اللہ پاک کا ذکر کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور صبح و شام مفسرین فرماتے، علماء کرام فرماتے، صبح و شام سے مراد یہی ہے کہ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد، ٹھیک۔ اور حدیث شریف کے اندر حدیث میں بے شمار حدیث میں فجر اور عصر کی بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فرشتوں کی، فجر کے بعد اور عصر کے بعد تسبیحات کرنے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں حدیث ہے کہ جو لوگ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوتا ہے، اس طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، ان کی پیشانیاں چمکیں گی ان کی اس طرح۔ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک صبح و شام ذکر کرنے کا بہت زیادہ کہتے ہیں، صبح و شام پاکیاں بیان کرنے کا بہت زیادہ کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر اس کی ایک وجہ تو یہ بھی سامنے آتی ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر والے جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، فجر کے بعد نماز کے بعد وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کی پوری جو رات ہے وہ عبادت کے اندر، نماز کے اندر لکھ دو۔ اور جب عصر والے پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے عصر کی نماز کے بعد تک۔ جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں ہم میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندے کو نماز پڑھنے کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا پورا دن نماز کی حالت کے اندر لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک کے اندر یہ بہت زیادہ یہ فضیلت آ رہی ہے صبح و شام تسبیحات کرنے کی، سمجھ آئی ہے۔ اور اللہ پاک دیکھو کیا فرما رہے ہیں، تمہیں ایمان تو تم لے کے آ چکے ہو، اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ میری جو یاد ہے اس سے غافل نہ ہونا، بلکہ مجھے بہت زیادہ یاد کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے نا، اس کے علاوہ بھی اللہ پاک کو یاد کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تسبیحات کیا کرو، سفر میں جا رہے ہو، گاڑی پہ جا رہے ہو، پیدل جا رہے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کیا کرو۔ اور سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ ذکر میں سے سب سے افضل ذکر ہے، اس کا ورد کیا کرو۔ سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ علماء کرام نے درود شریف کے بڑے برکات لکھی ہے، اور یہ درود پاک جو ہے یہ اللہ پاک کا ایک ذکر ہی ہے ایک قسم کا۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے پیغمبر کے درجات کو بلند کر، اس میں اللہ پاک سے مدد بھی ہے، اللہ پاک سے استعانت بھی ہے، اللہ کی پکار بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات اور ان کے اوپر رحمتوں کے نزول کی ہم دعا بھی کر رہے ہیں۔ دونوں کام ہے، اللہ کی یاد بھی ہے اور رسول کی یاد بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس انسان کا دل سخت ہو اسے چاہیے کہ درود پڑھے، اللہ پاک اس کا دل نرم کر دے گا۔ یقین کرو بہت زیادہ برکتیں ہیں درود شریف پڑھنے کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو نماز میں پڑھا، یہ درود پڑھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اس کے علاوہ چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف پڑھا کرو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھیں آگے جی، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی وہ ذات ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے اوپر تمہارے۔ یہ اسی کے ساتھ ہے، اسی آیت پیچھے آیت کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے زیادہ یاد کیا کرو، مجھے زیادہ یاد کرو، صبح و شام مجھے زیادہ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں بھی تو ہوں نا، کہ میں تمہارے اوپر کیا بھیجتا ہوں؟ رحمتیں بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں تمہاری یاد سے میں غافل نہیں ہوتا، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں ہر وقت، میں تمہیں ہر وقت یاد رکھتا ہوں۔ والذی یصلی علیکم، اللہ پاک فرماتے ہیں وہی وہ ذات ہے جس کا ذکر کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا، کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، وہ وہی ذات ہے، اسی کا ذکر تمہیں زیادہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو ذات ہر وقت تم پر رحمتیں بھیج رہی ہے۔ اچھا صرف یہاں تک نہیں، اللہ نے کلام کو ختم کیا، اللہ نے فرمایا وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے ملائکہ،
اور اس کے ملائکہ بھی، یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ اس کے ملائکہ بھی رحمت بھیجتے ہیں، مطلب یہ ہوگا اللہ کے حکم سے اس کے ملائکہ اس کے بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرما اپنی اور ان کی بخشش فرما۔ قرآن ہے یہ، سمجھ آئی ہے؟ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وہی وہ ذات ہے جو تم پر کیا کر رہا ہے؟ رحمتیں کر رہا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے حکم سے تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ سمجھو بھائی؟ اب دیکھو اللہ پاک جب ہمیں یاد رکھتا ہے ہر وقت، دیکھو اللہ کس طرح یاد رکھتا ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر سب سے بڑی بات آتی ہے رزق کے اندر، اللہ پاک کبھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا، اس کو ایک طرف رکھو، اس کو، یہ تو اللہ پاک نے وعدہ دیا ہوا ہے۔ آپ اپنے جسم کے اوپر جتنے بھی اعضاء ہیں وہ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ ساری کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ ایک قدم اٹھا کے جب اگلے قدم لیتے ہیں، وہ جو طاقت مل رہی ہے وہ کون دے رہا ہے؟ وہ ساری طاقت زمین کو آپ کاٹ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یہ ساری طاقت کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ پاک دے رہے ہیں۔ آنکھ جھپکتی ہے، اس میں ہمارا ارادہ نہیں ہوتا آنکھ جھپکنے کے اندر، کہ انسان جب بھی آنکھ جھپکائے تو ارادہ کرے بھئی اب میری آنکھ دکھنے لگی ہے میں اس کو اب جھپکنے لگاؤں، نہیں، بغیر ارادے کے یہ جھپک رہی ہے اور آپ کو سکون مل رہا ہے۔ یہ کس کا کرم ہے؟ سارا اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے یہ۔ اور ایک منٹ کے لیے اللہ پاک ہماری آنکھوں کو جھپکنا بند کروا دے، ایک منٹ کے لیے صرف، کیا حال ہو جائے گا؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ دماغ کا سسٹم چل رہا ہے، رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، اندر کا سارا نظام جتنا بھی ہے وہ کس کی کاریگری ہے؟ ساری اندھیروں کے اندر چل رہا ہے، اس کو کوئی بجلی نہیں مل رہی، کوئی تار نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی بیٹری نہیں ہے، کوئی چارج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا کس کی فضل، سارا کس کا فضل ہے؟ یہ اللہ کا۔ دنیا کے کاریگروں کے کام چلتے ہیں اجالوں کے اندر، روشنیوں کے اندر، جب روشنی چلی گئی دنیا کے کاریگروں کی کاریگری بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کی کاریگری جو ہوتی ہے وہ اندھیروں کے اندر چل رہی ہے ساری۔ معدے کا نظام ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھدار ہیں کہ معدے کے اندر جب روٹی جاتی ہے، ہم تو ماشاءاللہ 2-3 بار لقمہ چباتے ہیں نا، وہ اندر چلی جاتی ہے، لیکن معدہ اس کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے، اور رہی پھوری پھوسی کسر جو ہے وہ ساری انتڑیاں ختم کرتی ہیں۔ 20 میٹر تک انسان کی انتڑیاں لمبی ہیں، 20 میٹر تک، ڈاکٹروں سے پوچھ لینا جا کے، ہر انسان کی جو انتڑیاں ہیں اس کی لمبائی 20 میٹر ہے، اس کے اندر سے روٹی جاتی ہے۔ کبھی ہمیں محسوس ہوا؟ کبھی محسوس نہیں ہے۔ پانی کا ہاضمہ ہے، روٹی کا ہاضمہ ہے، کبھی اللہ محسوس کرنے دیتا ہے؟ نہیں کرنے دیتا، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا کس کا فضل ہے؟ بھولتا ہے اللہ کسی کو؟ ہر وقت اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے۔ سانس آ رہے ہیں، انسان 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں کتنے سانس لے لیتا ہے، اور بغیر ارادے کے انسان سانس لے رہا ہے۔ یہ سارا کس کا کرم ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے، وہ نہیں بھولتا، وہ نہیں بھولتا۔ لیکن ہمیں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے نا، ہمیں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے زیادہ یاد کیا کرو، مجھے زیادہ، صبح و شام خاص کر مجھے زیادہ یاد کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک نے فرمایا وہ کیا پڑھتا ہے؟ رحمتیں بھیجتا ہے اوپر تمہارے۔ اب دیکھو یہاں پہ کس کو خطاب ہے؟ یہ عام انسانوں کو خطاب ہے نا۔ اچھا، یصلی ہے یہ لفظ، دیکھو کیا ہے؟ یصلی، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا؟ رحمت۔ آگے اسی تھوڑا سا آگے جا کے نا انشاءاللہ اسی صورت کے اندر ایک آیت آئے گی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا خطاب ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے کیا فرمایا اپنے پیغمبر سے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ لیکن ظالموں نے یہاں پہ یہ معنی کیا ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے نبی پر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، یصلون وہاں لفظ ہے کہ اللہ پاک رحمتیں بھیجتا ہے، اسی یصلون سے یہ لفظ نکلا یصلی، کہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے تم پر۔ اچھا، ایک منٹ کے لیے ہم بھی یہ معنی کرتے ہیں وہاں پہ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ نبی پر درود پڑھتا ہے، پھر یہاں معنی کیا کرو گے؟ هو الذی یصلی علیہ، اللہ انسانوں پر بھی درود پڑھتا ہے۔ وہ درود پڑھنے کا کیا مطلب؟ وہ یہی کہتے ہیں
کہ اللہ پاک اس وقت فارغ ہے، کوئی کام کاج نہیں اللہ کو، بس اللہ کا کام ہے اپنے نبی کے اوپر ہر وقت درود پڑھ رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ فارغ بیٹھا ہے، اللہ کو کوئی کام نہیں، وہ ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے. وہ اللہ کی طرف پڑھنے کی کیا نسبت ہے؟ یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے. اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے اپنے نبی پر ہر وقت، اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے جو فرشتے یہاں پہ دعا کر رہے ہیں وہ دعائے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آئے گی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں. اللہ کی رحمت بھیجنے سے مراد اللہ رحمتیں بھیج رہے ہر وقت اپنے نبی پر، اور فرشتے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام ان کے اوپر بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب ہماری طرف درود کی نسبت ہوگی نا، پھر وہ پڑھنے کے ساتھ نسبت ہوگی کہ ہمارا کام ہے پڑھنا، ہم نے دعا کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی نا میری؟ هو الذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے اوپر تمہارے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. مطلب کیا؟ اس کے فرشتے اللہ کے حکم سے بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ کیوں رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ پاک؟ کیوں فرشتے انسانوں کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کی مصلحت آگے بیان کیا. دیکھو کتنی خوبصورت مصلحت ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں من الظلمات، شرک و کفر جہالت کے اندھیروں سے، الی النور، ہدایت کے نور کی طرف، توحید کی طرف نکالے. اب یہاں سے سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کافر ہو، مشرک ہو. اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ توحید پرست ہو. یہ آیت صاف، اس کا صاف مفہوم، یہ آیت صاف گواہی دے رہی ہے. اللہ کیوں رحمتیں بھیجتے ہیں، کیوں برکتیں بھیجتے ہیں؟ کہ تاکہ تمہیں نکالے وہ اندھیروں سے طرف نور کے. اندھیرے سے مراد کون سے اندھیرے؟ شرک و کفر کے، جہالت کے اندھیرے. اور نور سے مراد توحید کا نور، ہدایت کا. اچھا، جب یہ بات ہے کہ اللہ پاک رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ تاکہ اللہ پاک اندھیروں سے نکال کر نور، روشنی کی طرف انسان کو لے کر آئے. اس بات سے ثابت ہوا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے اللہ پاک ساتھ ایمان والوں کے بڑا مہربان. بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ آ گیا سمجھ میں؟ کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس بات سے یہ ثابت ہوئی یہ بات کہ اللہ پاک ایمان والوں کے اوپر کیا ہے؟ بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے، آگے. یہ تو ہو گیا دنیاوی معاملہ اللہ کا. جب اللہ پاک کا دنیا کے اندر یہ کرم ہے، جب اس کے کرم کی یہ حالت ہے دنیا کے اندر کہ اللہ ہر وقت انسان کے اوپر رحمتیں بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے انسانوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو آخرت کا بھی اللہ پاک نے بتایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دعا ان کی جس دن کے ملیں گے اس کو، کس کو؟ اللہ پاک کو. ٹھیک ہے، سلام کیا ہوگی؟ سلامتی ہوگی. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے، کل قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے، فرشتے قبر کے سرحانے کھڑے ہو کے جو ہی وہ مومن قبر سے اٹھے گا ان کو سلامتی پیش کریں گے. یا دوسرے علماء یہاں سے یہ معنی لیتے ہیں کہ جب وہ کل قیامت والے دن، قرآن پاک نے بھی زیادہ تر اسی کی طرف توجہ دی ہے کہ جو ہی جنتی جنت کا دروازہ داخل ہوں گے تو وہاں پہ فرشتے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مومنین کو کہیں گے تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں، آج کے بعد تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی. پھر جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اس وقت اپنے تمام جنتیوں کے اوپر سلامتی پیش کریں گے. یہ وہ سلامتی مراد ہے.
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آگے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے واسطے ان کے اجر عزت والا، اجر بدلہ عزت والا، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی مشقت نہیں. حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب مومن کی روح فرشتہ قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ فرشتہ سب سے پہلے اس کو سلام پیش کرتا ہے، اللہ اعزاز دیتا ہے اس کو. جب مومن ایمان والا اللہ کا فرما بردار جب فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے فرشتہ اس کو سلام کرتا ہے، پھر اس کی روح قبض کر کے لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر، بڑی بات ہے. اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. وگرنہ موت کی سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ پٹیاں گیلی کر کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر لگا رہی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی زبان سے کہ ہائے موت کی سختیاں، بہت سخت ہے موت کی سخت، بہت سخت ہے. اللہ پاک سے اس کی پناہ مانگا کرو، ٹھیک ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں دنیا کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ایک طرف رکھ دو، اور جو روح قبض کرنے کے وقت انسان کو تکلیف ہوگی وہ ایک طرف رکھ دو. یہ روح قبض کرنے کے وقت کی جو تکلیف ہے یہ ساری تکلیفوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گی. اور مومن کی جب روح قبض کرتے ہیں نا فرشتے تو صرف اس کو اتنا درد ہوتا ہے جتنا کہ مکھن ہوتا ہے نا، مکھن میں بال ہوتا ہے، اس کو نکالا جائے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا نکالا ہے، میرے انگلی سے کوئی مکھن کوئی چیز مس ہوئی ہے یعنی پتہ ہی نہیں چلتا. اس طرح مومن کو بھی پتہ نہیں چلے گا. لیکن گناہ گار کی جو روح ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مشکل سے تڑپتا ہے انسان. بعض اوقات تو انسان جس چارپائی پہ جس پلنگ کے اوپر لیٹا ہوتا ہے تڑپ کے چارپائی سے نیچے گر جاتا ہے وہ. اللہ پاک محفوظ فرمائے سب کو، اللہ پاک محفوظ فرمائے سب کو. دیکھیں جی آگے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب یہ خطاب ہے پانچواں، ٹھیک ہے، پانچواں خطاب ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہی دینے والا. کیا معنی ہے جی آپ کے؟ گواہی دینے والا. کون سی گواہی مراد ہے؟ یہاں سے ظالموں نے عقیدہ نکالا ہے کہ دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں تو جو گواہ ہوتا ہے اس کا موقع پر حاضر ہونا ضروری ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے کل قیامت والے دن جو گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے. یہاں سے وہ گواہی مراد نہیں ہے بالکل. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ گواہی سے مراد ہے لا الہ الا اللہ والی گواہی مراد ہے. سمجھے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا. کس کی گواہی؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی. اگر بالفرض وہ گواہی لے بھی لیں مراد جو قیامت والے دن دیں گے تو بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی گواہی دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا گواہی دیں گے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا، میرے مرنے کے بعد، میرے آسمان سے اٹھ جانے کے بعد تو ہی تھا زندہ، انکا انت علام الغیوب، تو ہی علام الغیوب تھا، تو ہی غیبوں کا جاننے والا تھا، مجھے تو کوئی نہیں پتا ہے یا اللہ پاک. ٹھیک ہے، وہی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے یا اللہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو ہی زندہ تھا، تجھے ہی پتا ہے کیا. ٹھیک ہے، آگے وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. میرے پیغمبر حق کھول کے بیان کرنے والا ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اور جو اس حق کو قبول کر لے آپ اس کو خوشخبری سنائیں، جو اس حق کو قبول نہ کرے اس کو آپ کیا کریں گے؟ ڈرائیں گے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور دعوت دینے والا طرف اللہ کے، بِإِذْنِهِ ساتھ اس کے حکم کے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور چراغ چمکنے والا. سمجھ آئی ہے؟ سراجا منیرا، چراغ چمکنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے. کس کے اندر؟ توحید کے لیے. شرک و کفر کے اندھیروں کے اندر میرے نبی ہم نے آپ کو سورج کی طرح چمکنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ کو بہت بڑی صفت اللہ پاک نے پیغمبر کو دی ہے، سراجم منیرا، چمکنے والا چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور میرے پیغمبر آپ جس بات کی گواہی دیں گے، جو احکامات آپ لے کر آئیں گے، آپ کے امتی مومنین جو
آپ کے احکامات کو بلا چو چراں تسلیم کر لیں گے آپ، وبشر المؤمنین، ان مومنین کو خوشخبری دے دیں. کیا خوشخبری؟ بِأَنَّ لَهُمْ، بسبب اس کے کہ بے شک واسطے ان کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا، بہت بڑا فضل ہوگا ان کے لیے، جنہوں نے آپ کے احکامات کو، آپ کی شریعت کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ تو کہا مان کافروں کا اور منافقوں کا. سورت کے شروع کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، اب پھر دوبارہ اللہ پاک اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کافروں منافقوں کی آپ نے بات بالکل نہیں ماننی. یہ آپ کو توحید کی تبلیغ میں نرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے نبی آپ کا چاہے خون بہہ جائے، چاہے لہو لہان ہو جائیں، چاہے آپ کو پتھر پڑ جائیں، چاہے آپ کے یاروں کو، صحابہ کو تپتی ریت پہ لٹایا جائے، چاہے آپ کے دندان مبارک شہید ہو جائے، آپ کے چچا کے 12 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن میری توحید کی تبلیغ کے اندر ذرہ برابر بھی نرمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، کافروں منافقوں کا بالکل کہا نہیں مانا. وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ تو ان کی ایذاؤں کو، چھوڑ تو ان کی ایذاؤں کو. کیا مطلب ہے بھی؟ چھوڑ تو ان کی ایذاؤں کو. قولی ایذا ہوتی ہے نا، زبان سے اگر یہ آپ کو برا بھلا کہیں، آپ نے ان کی یہ تکلیف کے اوپر کوئی توجہ نہیں دینی. اور فعلی ایذا اگر پہنچائیں تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، یہ آپ کو مس بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. بس وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھیے آپ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ پاک کارساز. ٹھیک ہے، اللہ پاک اچھا کارساز ہے. آپ بس اللہ کے بھروسے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. چھٹا خطاب ہے مومنین سے. ترجمہ دیکھ لیں. اے وہ لوگو جو ایمان لائے، جب تم نکاح کرو مومنہ عورت سے، مومن عورتوں سے، جب تم نکاح کرو مؤمناتی مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبلی، پہلے اس سے، ان تمسوہن، یہ کہ تم چھو ان کو، یہ کہ تم چھو ان کو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، پس نہیں ہے واسطے تمہارے اوپر ان کے عدت، پس نہیں ہے واسطے تمہارے علیہن اوپر ان کے، من عدت، کوئی عدت سے، تعتدونہا، کہ عدت بٹھاؤ تم ان کو. سمجھ آئی ہے؟ دیکھو بھئی مسئلہ سمجھو، یہ سورۃ بقرہ کے اندر بھی آیا تھا، اب پھر آیا ہے. یہ کسی آدمی نے نکاح کیا کسی عورت سے، ٹھیک ہے، کسی آدمی نے نکاح کیا کسی عورت سے، اور اس کا حق مہر بھی ابھی مقرر نہیں ہوا، اور اس سے صحبت بھی نہیں کی، مباشرت بھی نہیں کی، اس سے مباشرت بھی نہیں کی، نکاح ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اور چلو یہ حق مہر کی بات تو الگ ہے، صحبت نہیں کی، مباشرت نہیں کی. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فما لکم علیہن، ایسی عورت کے اوپر کوئی عدت ہے ہی نہیں. سمجھے وجہ کیونکہ اگر وہ مرد عورت سے صحبت کر لیتا، ہو سکتا تھا اس کا بیٹا پیدا ہو جائے، حمل ٹھہر جاتا عورت کو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اسلام نے کیا رکھی ہے؟ ایسی عورت کے لیے عدت رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک، اب اس عورت کے لیے کیا ہے؟ 3 حیض عدت ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں اسلام نے رکھی ہے یہ عدت؟ تاکہ حمل ظاہر ہو جائے، آیا یہ بچہ کس کا ہے. اگر اسلام یہ عدت نہ رکھتا عورت کے لیے، نقصان کیا ہوتا؟ حمل ٹھہر جاتا، پتہ ہی نہ چلتا یہ کس باپ سے ہے، نسب درہم برہم ہو جاتا. اس لیے اسلام نے نسب کے نظام کو باقی رکھتے ہوئے عورت کے لیے کیا عدت مقرر کی ہے؟ 3 حیض عدت مقرر کی ہے. کیسا خوبصورت مذہب ہے یہ، کہ جس نے نسب کے نظام کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا. سمجھئے، محفوظ رکھا ہے اس نے. سمجھئے ہے. اور بوڑھی عورت جو ہوتی ہے، جس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، اس کی کتنی عدت ہے جی؟ بولو. 4 ماہ 10 دن تو اس کی ہے جس کا مر گیا ہو قسم. بوڑھی عورت کی نہیں ہے. بوڑھی عورت اور جو نابالغ بچی ہوتی ہے، اس کی عدت 3 مہینے ہے. یاد کر لو مسئلہ، کتنے؟ 3 ماہ.
بوڑھی عورت اور نابالغ بچی، کیونکہ ان دونوں کو حیض نہیں آتا، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے۔ اس کے علاوہ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کو اگر طلاق ہو جائے یا اس کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، 3 حیض، ٹھیک ہے۔ اور جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کی 4 ماہ 10 دن قرآن کہتا ہے، صاف ہے اس کا، کتنی؟ 4 ماہ 10 دن۔ اور اس کے علاوہ جس عورت کو حمل ہو، خامند اس کا طلاق دے دے یا اس کا خامند فوت ہو جائے، اس کی عدت وضع حمل، بس اس کا حمل جو ہے بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت وہیں ختم، چاہے 1 منٹ پہلے اس کا خامند فوت ہو گیا اور فوت ہونے کے 1 منٹ بعد اس کا بیٹا پیدا ہو جائے، اس کی عدت وہیں پہ ختم ہو جاتی، کیونکہ مسئلہ ہی ختم، جس کی وجہ سے اسلام نے عدت کو فرض قرار دیا وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو عورت ہے یہ کیا ہے کہ اس سے صحبت ہی نہیں کی، نکاح ہو چکا ہے، صحبت ہی نہیں کی، ایسی عورت کے لیے عدت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بعد میں جائے، آپ نے اگر نکاح کر کے اس کو فوراً طلاق دے دی ہے، اس کی عدت ہے ہی نہیں، وہ کل کوئی جہاں مرضی چاہے کیا کر لے، نکاح کر لے اپنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے ہے کیا؟ سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہے، یہاں بھی آیا ہے فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کیا کہا ہے؟ پس متع دو تم ان کو، کیا دو؟ متع دو۔ بھئی متع سے مراد وہ متع نہیں ہے، یہ متع اور ہے، یہ فائدہ مراد ہے۔ یہ اس متع کے اندر شامل ہے 1 جوڑا کپڑے کا، 1 دوپٹہ دے دو، قمیض دے دو اور دوپٹہ دے دو اس کا، بس کپڑے دے دو کچھ اور کچھ پیسے دے دینے چاہیے اس کو، بس یہ متع ہے، ٹھیک ہے، یہ فائدہ۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور چھوڑو تم ان کو چھوڑنا اچھی طرح، بس اس کو چھوڑ دو، مار کٹا کے نہ چھوڑو، بس سوچ اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ آگے دیکھو جی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبناتک عمک وبنات عماتک۔ یہ سمجھے جی، یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاں چھٹا خطاب ہے، چھٹا خطاب دیکھیں جی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کیا واسطے آپ کے ازواج کا، آپ کی بیویوں کو، اللاتی آتیت اجورہن، وہ جو دیا تو نے آپ نے، اجورہن ان کی اجرتیں، ان کی اجرتیں یعنی حق مہر مراد ہے جی، ٹھیک ہے، ان کی اجرتیں۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 قسم کی عورتوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ غور سے ذرا، کتنے قسم کی؟ 4 قسم کی عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دیا گیا، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے اور کسی عام امتی کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پہلے قسم کی عورتیں کیا ہیں؟ آپ کی بیویوں کو میرے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا، وہ جن کو آپ نے کیا دیا ہے؟ حق مہر دیا ہے۔ پہلی قسم کی بیویاں یہ مراد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے نبی، ہم نے آپ کی بیویوں کو، جو اس وقت آپ کے نکاح کے اندر ہے 9 بیویاں، جو اس وقت آپ کے نکاح کے اندر 2 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ اور غالباً حضرت سودا، یہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی وفات تک باقی رہی تھیں۔ میرے پیغمبر، یہ 9 بیویاں ہم نے آپ کے لیے کیا کر دی ہیں؟ حلال کر دی ہیں، جنہوں نے دنیا کی بجائے دار آخرت کو پسند کر لیا ہے، جنہوں نے دنیا کی بجائے کس کو پسند کر لیا؟ دار آخرت کو پسند کر لیا، اور آپ نے ان کا اللاتی آتیت اجورہن، ان کا حق مہر بھی ادا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی بھی بیویاں نکاح کے اندر لے کے آئے ان کا حق مہر ادا کیا۔ میرے پیغمبر، ان بیویوں کا جن کا اپنے حق مہر بھی ادا کر لیا، جو اس وقت آپ کے نکاح کے اندر 9 بیویاں ہیں، یہ ہم نے ساری کی ساری آپ کے لیے کیا کر دی ہیں؟ حلال کر دی ہیں، مگر ہم نے خاص آپ کے لیے ان کی زوجیت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، آپ کے سوا کسی اور امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا حلال نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟
4 سے زیادہ بیویاں رکھنا، 9 بیویاں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، یہ صرف اور صرف کس کے لیے حلال تھی؟ نبی کے لیے بس۔ عام امتی کے لیے کیا حکم ہے؟ مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 4، بس اس سے زیادہ عام امتی کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور نبی کے لیے 4 سے زیادہ رکھنی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا، جائز، وہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ حق مہر ادا کر دیا۔ اس میں جو موجودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک قسم کی عورت یہ ہوگی، آگے دیکھیں جی، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور وہ جو مالک ہے دایاں ہاتھ آپ کا، مما افاء اللہ علیک، ان سے جو واپس کیا اللہ پاک نے اوپر آپ کے، ٹھیک ہے، اوپر تیرے جو واپس کیا اللہ پاک نے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کے لیے وہ لونڈیاں، وہ باندیاں بھی حلال کر دی جو آپ کو مال غنیمت کے اندر ملی۔ مال غنیمت، دایاں ہاتھ جن کا مالک مطلب کیا ہوتا ہے؟ لونڈیاں اور باندیاں مراد ہے۔ جو ہم نے آپ کو مال غنیمت کے اندر عطا کی وہ بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں، خواہ وہ کسی قسم کی ہوں، وہ سب کی سب آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ آپ جس طرح مرضی چاہیں، جون سی چاہیں اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا یہ تو امتی کے لیے بھی حلال ہوتی ہیں باندیاں، یہ مطلب نہیں ہے۔ خصوصیت یہ ہے مال غنیمت جب آ چکا، تقسیم سے پہلے کوئی باندی، کوئی لونڈی، نبی جو ہوگا وہ اپنے لیے کسی باندی کو پسند کر لے، اپنے تصرف کے اندر لا سکتا ہے۔ لیکن امتی کے لیے حکم یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے وہ باندی نہیں رکھے گا، بلکہ تقسیم کے بعد وہ اپنے پاس رکھے گا۔ جب نبی یا امیر کوئی جہاد کا تقسیم کر لے گا باندیاں، تقسیم کے بعد امتی کے لیے حکم ہے۔ لیکن نبی کے لیے کیا حکم ہے؟ تقسیم سے پہلے جس طرح مرضی چاہے وہ اپنے تصرف میں، کوئی قسم کی باندی وہ اپنے تصرف میں لا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف کس کو ہے؟ نبی کو ہے۔ امتی کے لیے کیا ہے؟ امتی کے لیے تقسیم کے بعد وہ باندی اپنے پاس رکھے گا۔ سمجھ آ گئی کتنی ہوگی جی بیویاں؟ 2 قسم کی، 2 قسم کی عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے، وَبَنَاتِ عَمِّكَ، اور بیٹیاں تیرے چچا کی، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور بیٹیاں تیری پھوپھیوں کی، ٹھیک ہے، یعنی باپ کے خاندان کی طرف سے عورتیں، وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی، یعنی ماں کی طرف سے، جو ماں کے خاندان کی طرف سے جو بیٹیاں، ٹھیک۔ اچھا، آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ عام مرد کے لیے یہ تو جائز ہے، لیکن شرط نبی کے لیے کیا ہے؟ آگے دیکھو، اللاتی ہاجرن معک، کیا کہا اللہ نے؟ وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت کی تیرے ساتھ، کیا ہجرت کی تھی، وگرنہ عام امتی کے لیے تو اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد۔ نبی کے لیے جائز تو ہے، لیکن نبی کے لیے شرط اللہ نے لگائی، اللاتی ہاجرن معک، آپ کے لیے آپ کے چچا کی، آپ کی پھوپھی کی، آپ کی خالہ، آپ کے ماموں کی بیٹیاں تب جائز ہوں گی جب کہ انہوں نے ہجرت کی ہوگی آپ کے ساتھ مدینہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کہ انہوں نے کیا کی ہوگی؟ ہجرت۔ مطلب یہ ہے اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر ماں باپ کی جانب سے جو رشتہ دار آپ کے قرابت رکھتے ہوں، جو رشتہ دار قریب ہوں، آپ کے لیے ان سے نکاح حلال ہے، مگر شرط کیا ہے؟ ہجرت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی ایک ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بہن تھی اور ابو طالب کی بیٹی تھی، چچا زاد بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے ہجرت نہیں کی تھی، مکہ میں ہی رہی تھی، ٹھیک ہے، نکاح نہیں کیا، کیونکہ شرط تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے، چچا کی طرف سے اگر آپ کی کوئی بیٹی ہے، کوئی اس کی بیٹی ہے، تو آپ کے لیے شرط یہ ہے نکاح کرنے کی کہ اس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ اچھا، ہجرت سے مراد کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہجرت کی ہجرت ابو بکر صدیق نے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بس۔ ہجرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے، مثلا رات کے وقت کے اسی وقت وہ بھی آپ کے ساتھ نکلی ہو، یہ زمانہ مراد نہیں ہے، بلکہ عمل کے اندر موافقت مراد ہے کہ جیسے آپ نے ہجرت کی ہے ایسے ہی وہ بھی ہجرت کرے آپ کی طرح۔
یعنی جیسے آپ نے ہجرت کی آپ ہی کی طرح وہ بھی کیا کرے مدینہ منورہ ہجرت کرے، وہ عورت آپ کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی آپ کے پاس رشتہ دار ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، آپ کے لیے شرط کیا ہے کہ اس نے ہجرت کی ہو۔ ٹھیک، کتنی قسم کی عورتیں ہوگی جی؟ 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چوتھی عورت ہے جی وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، اور کوئی عورت ایمان والی کہ اگر بخش دے وہ، ٹھیک ہے، کوئی عورت ایمان والی ان وہابت اگر وہ بخش دے نفسہا اپنی ذات کو للنبی کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی اگر ارادہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنکحھا یہ کہ وہ نکاح کریں ساتھ اس کے، ٹھیک ہے، اس عورت کے ساتھ وہ نبی کیا کرے؟ نکاح کرے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالص آپ کے لیے ہے میرے پیغمبر یہ حکم، من دون المؤمنین سوائے مومنین کے، ٹھیک ہے، مومنین کے لیے یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے۔ چوتھی عورت اللہ نے فرمایا ہم نے وہ عورت بھی حلال کر دی ہے، وہ عورت مسلمان ہو۔ دیکھو وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، کیا ہو؟ وہ ایمان والی ہو، مسلمان ہو۔ اگر وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بلا کسی عوض کے، بلا مہر کے، بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہے، آپ کے نکاح میں اپنے آپ کو دیتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے بھی پیغمبر کی زوجیت اور خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے، تو میرے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے ایسی عورت کو بھی کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے جائز کر دیا ہے کہ وہ آپ اس کو اپنے نکاح کے اندر لے لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آگے کہ یا رسول اللہ میں مہر بھی نہیں لیتی آپ سے اور میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ مومن ہو عورت، مومن ہو۔ کیوں اللہ نے مومن کی قید لگائی ہے؟ کیوں مومن کی قید لگائی اللہ پاک نے؟ یہ مومن کی قید اللہ پاک نے اس وجہ سے لگائی ہے کہ نبی کا جو نکاح ہوتا ہے وہ کسی کتابیہ عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس شریعت کے اندر کسی کتابیہ عورت، یہودی عیسائی عورت کے ساتھ نبی کا نکاح جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتاب۔ عام امتی کے لیے کیا حکم ہے کہ کر سکتا ہے؟ عام امتی کے لیے کیا حکم ہے؟ عیسائی عورت ہے، اہل کتاب میں سے ہے، یہودی اہل کتاب، اس سے نکاح، مشرکہ کسے نہیں؟ مشرکہ سے نہیں، اہل کتاب ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس سے نکاح وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ کتابی عورت سے نکاح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ نبی کے لیے اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ شرط لگائی ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، وہ ایمان والی عورت ہو اگرچہ آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حلت، یہ اجازت میرے نبی کس کے لیے ہے؟ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، آگے اللہ نے فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تحقیق ہم جانتے ہیں، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا، علیہم اوپر ان کے، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں۔ یہ اللہ پاک نے عام سرسری ہر کسی کو خطاب کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے صرف۔ تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا اوپر ان کے، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ نہ ہووے آپ پر کوئی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ پاک بخشنے والے رحم مہربان۔ اللہ نے فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے عام مسلمانوں کے لیے جو ہم نے ان کی بیویوں، ان کی باندیوں کے بارے میں جو حقوق، جو فرائض، جو شرائط عقد مقرر کیے ہیں نا، میں نے کہا نا کہ اگر کوئی عورت آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ میں مہر بھی نہیں لیتی، میں آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، عام مسلمان کے لیے شرط نہیں ہے، بغیر حق مہر کے عام مسلمان کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے، بلکہ نکاح کی شرط ہے حق مہر، ٹھیک ہے، عام مسلمان کے لیے یہ شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو ہم نے عام مسلمانوں کے بارے میں ان کی بیویوں، ان کی لونڈیوں کے بارے میں جو حقوق مقرر کیے ہیں، مثلا حق مہر، گواہ نکاح کے کیا ہے شرط ہے، یہ بھی
گواہ ہوں، حق مہر ہو، اس کے علاوہ شادی کے بعد نان نفقہ سکنا وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس بارے میں جو ہم نے احکامات دیے ہیں احادیث شریف کے اندر مذکور ہیں، ٹھیک ہے، یہ نکاح میں حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی بھی شرائط ہم نے لگائی ہیں نا، یہ میرے پیغمبر ہم نے آپ پر نہیں لگائیں، اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، یعنی آپ پر ہم نے فرض نہیں کیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سہولت ہو اور وسعت ہو۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی شان امتیازی لوگوں کے اوپر واضح کرنا چاہتے ہیں، عظمت، شان، وقار، عزت اللہ پاک اپنے نبی کی لوگوں کے اوپر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا پیغمبر اس چیز سے پاک ہے، اور تمہارے اوپر میں نے یہ عام مسلمانوں کے اوپر یہ شرائط عائد کر دی ہیں کہ وہ بغیر حق مہر کے عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھیں گے۔ نبی جو ہوگا اگر اس کے پاس کوئی عورت آ کے بغیر حق مہر کے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نبی کے لیے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ پاک بخشنے والے، رحم کرنے والے، یعنی کیا مطلب؟ جس چیز سے بچنا مشکل ہوتا ہے اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی رحمت سے جس پر چاہے، جس انسان پر چاہے اللہ پاک سہولت اور وسعت فرما دیتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بس جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اسی کے متعلق کل آگے آیت ہوگی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اچھا بھئی ایک منٹ، یہ تکبیر اولیٰ کی میں ذمہ داری لگا کے گیا تھا، کسی وہ ہیں ابھی کہ کسی کی چل رہی ہے کہ